سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ تعالیٰ ادھوری نہیں چھوڑتا۔ بس تم سجدوں کو لمبا کر کے تو دیکھو، سجدوں میں مانگ کر تو دیکھو، وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ بس تم اس کی چاہت کا سجدہ ادا کرو، پھر دیکھو وہ تمہاری من پسند چیز کو تم تک کیسے لے آئے گا۔ تم تعلق رکھو تو صحیح اس سے، وہ الجبار ہے، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، وہ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ درد نہیں دیتا۔ تم اس پر یقین رکھو تو صحیح، وہ تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ میں نے کہا، یا اللہ، میں تھک گئی ہوں، میں ہر چیز سے بیزار ہو گئی ہوں، میری کوئی بھی نہیں سنتا، میں کیا کروں؟ تو میرے رب نے جواب دیا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیسے کوئی غم باقی رہ سکتا ہے جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب اللہ ساتھ ہے تو ڈرنے کی کیا ضرورت، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہو سکتا ہے صرف ایک دعا کی ہی بات ہو سکتا ہے اللہ کن کہنے ہی والا ہو۔ دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑے، اس راستے پر مایوسی بسا اوقات بڑا خسارہ بن جاتی ہے۔ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ شکر کرو ہر حاصل اور لا حاصل پر میں، شکر کرنے والوں کو ان کے غمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ دعا مانگنے کے بعد قبول نہ ہونے کے وسوسوں میں کیوں کھو جاتے ہو؟ کیوں بھول جاتے ہو جس سے مانگ رہے ہو؟ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جو کام تمہارے لیے 1000 صدیوں کے برابر ہے، وہ کام اس کے ایک کن کی بات ہے۔ ممکن ناممکن، مشکل آسان، حاصل لا حاصل تو تم دیکھتے ہو، وہ تو بس ایک اشارہ کرتا ہے اور سالوں کی بکھری چیزیں حل میں سمیٹ جایا کرتی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری ساری دعائیں میرے اللہ تعالیٰ کے پاس امانت کے طور پر پڑی ہیں۔ وہ صحیح وقت آنے وہ کن فرما دے گا۔ میری دعائیں قبول ہونے میں دیر ضرور ہو رہی ہے، لیکن وہ قبول ضرور ہوں گی۔ مجھے معجزوں پر یقین ہے، معجزہ ہوگا اور میری دعائیں قبول کر لی جائیں گی، اور اس دن میں شکرانے کے نوافل ادا کروں گی۔ وہ میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہوگا۔ اور جب محبت ہو جاتی ہے نا، تو نماز قضا کرنے والے بھی تہجد ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ نماز اور قرآن آپ کو تکلیف و حالات میں اچھے سے رہنا سکھا دیتے ہیں، آزمائش کے وقت آپ کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن اور نماز سے دوری کی وجہ سے آپ کے مصائب آپ کو پاگل کر دیں گے، اور قرآن کا قرب آپ کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھاتا رہے گا۔ جب میں چھوٹی تھی تو اللہ سے باتیں کرتی تھی، پھر بڑی ہوئی تو اللہ کو چھوڑ کر زمین والوں سے باتیں کرنے لگ گئی۔ پھر میں زمین والوں سے باتوں میں اتنی گم ہو گئی کہ اللہ کو بھول ہی گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ زمین والوں نے مجھے سننا چھوڑ دیا۔ اب میں اللہ سے نظریں نہیں ملا پاتی، اور اگر ہمت کر بھی لوں تو بولا ہی نہیں جاتا۔ پھر سوچتی ہوں کہ وہ آنسو کی زبان بھی سنتا ہے، وہ اللہ ہے، ناراض ہو تب بھی سنتا ہے، اچھے ہو تب بھی سنتا ہے، برے ہو جائیں تب بھی سنتا ہے۔ اس سے کبھی نہ کچھ چھپا ہے اور نہ ہی چھپ سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سکون سے سوتا ہے اور کون ساری رات روتا ہے۔ تم تو پھر بھی انسان ہو، وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ ایک چھوٹی سے چیونٹی کو کہاں درد ہوتا ہے۔
میرا اللہ اور میرا سجدہ، میں اپنے رب سے کہہ رہی تھی، تو تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو معجزے کرنے والا ہے، تو وہ بھی جانتا ہے میرے مالک جو میں نہیں جانتی۔ میرے کچھ آنسو اور دعائیں تیرے پاس ہیں، ان کو قبول کر لے، مجھے یقین ہے تو ضرور قبول کرے گا۔ میں نا امید کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ میں جانتی ہوں دعا سے نصیب بدل جایا کرتے ہیں۔ جانتی ہوں میرا اللہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ زیادہ دیر مجھے درد میں نہیں رہنے دے گا۔ دعائیں یوں ہی زبان پر نہیں آتی، اللہ نے تمہاری قبولیت کا فیصلہ مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ اس کے پاس گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر تمہارا دل دعاؤں پر لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہیں نوازنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرنی ہوتی ہے، اسی لیے تو وہ دعاؤں کو تمہارے لبوں تک لاتا ہے، دل میں ڈالتا ہے۔ تمہارے دل کا ایک ہی دعا پر اٹک جانا اس بات کی نشانی ہے کہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے۔ تہجد اپنے رب سے محبت کا اظہار ہے۔ اگر یقین پورا ہو تو تہجد کی نماز اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ تہجد اللہ تعالیٰ سے ہر بات منوا لیتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ کبھی دعا مانگ کر غور کرنا، وہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ کبھی سجدوں میں لا کر، کبھی کسی انسان کے ذریعے، وہ کسی بھی وسیلے سے تمہاری دعاؤں کا جواب ضرور دیتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو غور سے سنتا ہے اور تمہارے پکارنے پر جواب دیتا ہے۔ تم اس کو پکار کر تو دیکھو اور پختہ یقین رکھو، پھر دیکھنا وہ کیسے وسیلے بناتا ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ میں اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ جو نصیب میں ہوگا وہ مل جائے گا، بلکہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ دعا نصیب کو بدل دیتی ہے۔ دعا سے سب کچھ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سورۃ ال-عمران میں فرما رہا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، جو مانگے بنا سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے مانگنے پر نہیں دے گا؟ تھوڑا صبر رکھو، وہ تمہاری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔